بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا صدق الله مولانا العظيم۔ قرآن کریم پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کافروں کا ایک اعتراض یہ تھا کہ قرآن کریم پہلی آسمانی کتابوں کی طرح ایک ہی مرتبہ اکٹھا کیوں نازل نہیں ہوا؟ تورات، زبور، انجیل یا آسمانی صحیفے، چھوٹے چھوٹے کتابچے جو انبیاء پر اترے وہ ایک ہی مرتبہ اترے، اکٹھے اترے۔ ان کے مقابلے میں قرآن کریم 23 سال میں وقتاً فوقتاً، موقع بہ موقع 3 آیتیں 4 آیتیں آہستہ آہستہ اترتا رہا۔ ان کا اعتراض یہ تھا کہ پہلی آسمانی کتابیں ایک ہی وقت میں اتری ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام 40 دن کے لیے کوہ طور پر گئے اور پوری تورات تختیوں پر لکھی ہوئی لے کر آ گئے۔ قرآن کریم آہستہ آہستہ اتر رہا ہے۔ قرآن کریم کا آہستہ آہستہ اترنا ان کی نگاہ میں یہ دلیل تھی کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے۔ تھوڑا تھوڑا اتر رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوچ سوچ کے بنا رہے، جتنا کلام تیار ہوتا ہے منظر پر پیش کر دیتے۔ جیسے ایک مصنف کتاب لکھتا ہے تو کوئی بھی مصنف ایک ہی وقت میں ساری کتاب نہیں لکھ سکتا، لمبا عرصہ لگتا ہے۔ وہ سوچتا رہتا ہے، ترمیمیں کرتا ہے، مضمون بناتا ہے، نظر ثانی کرتا ہے، کچھ اضافے کرتا ہے، کچھ حذف کرتا ہے۔ تصنیف کے ایک اپنے تقاضے ہوتے۔ تو ان کا کہنا یہ تھا کہ یہ تھوڑا تھوڑا اترنا یہ علامت ہے کہ اللہ کے نبی اس کو خود تیار کر رہے، کہیں سے مدد لے رہے ہیں۔ اگر یہ اللہ کا کلام ہے تو پہلی آسمانی کتابوں کی طرح ایک ہی مرتبہ اکٹھا یہ کیوں نازل نہیں ہوا؟ قرآن کریم نے اس کا بڑا زبردست جواب دیا۔ قرآن کریم نے پہلی بات یہ فرمائی ہے کہ ہم نے اس کو 23 سالوں میں جو تھوڑا تھوڑا اتارا ہے، اس کے بہت سارے مقاصد ہیں۔ میں مختصراً سارے عرض کرتا ہوں۔ نمبر ایک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود امی تھے۔ آپ نے دنیاوی رواج کے مطابق کسی سے لکھنا اور پڑھنا نہیں سیکھا تھا۔ ہمارے ملک میں آج کل شور مچ رہا ہے کہ یوں کہنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا، یہ بے ادبی ہے۔ پتہ نہیں کہاں سے بے ادبی بنا لی۔ ہمارے یہاں دوسروں کو گستاخ بنانا 1 منٹ کا کام ہے۔ دوسروں کو گستاخ بنانا کیا ہے؟ 1 منٹ کا کام ہے۔ اور کئی سال پہلے مجھے جمعے کی تقریر میں
میری زبان سے یہ نکل گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عباس کو کہا یا غلام۔ عربی کی یہ تعبیر تھی، اوے لڑکے، او بچے، او بیٹا۔ ہمارے یہاں یہ جو پرانے ہندوستان کی زبان میں ہے، اس میں چھوٹوں کو لونڈا کہہ دیتے تھے، آج بھی کہتے ہیں۔ اندرون لاہور جائیے، کراچی میں جائیے، جو ٹھیٹھ اردو بولنے والے وہ بچوں کو کہیں گے لونڈا کہیں گے، یعنی بچہ، لڑکا۔ لفظ لونڈا میری زبان سے نکل گیا۔ اوہو، ایک صاحب نے مجھے اتنا کرم فون کیا، میرے ساتھ اچھی خاصی بدتمیزی سے پیش آیا، آپ نے گستاخی کر دی، آپ نے یہ کہہ دیا۔ ہمارے یہاں اگر کوئی لفظ نامناسب لگے نا، زیادہ سے زیادہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ یار یہ لفظ مناسب نہیں، اس کی جگہ یہ زیادہ مناسب ہے۔ مثلا میں نے ایک جگہ کہہ دیا کہ جب یہ بھی بہت پرانی بات ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا موت کا وقت آیا، ایک صاحب بگڑ گئے، جی آپ نے وفات کا لفظ کیوں نہیں کہا، موت کا لفظ کیوں کہا؟ میں کبھی کل نفس ذائقۃ الموت، اس کا کیا کرو گے؟ قرآن نے کہا انک میت وانہم، یہ کس نے کہا؟ میں کہا بھائی اس کا کیا کرو گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا صدیق اکبر نے حضور کی وفات پر جو خطبہ دیا، پہلے خطبے میں ارشاد فرمائے ان محمدا قد مات۔ کیا الفاظ کہے؟ ان محمدا قد مات۔ ہمارے یہاں نا دوسروں کو گستاخ بنانے کا بڑا شوق ہے۔ بہرحال یہ لفظ کہنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امی ہے، آپ کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا، یہ واقعتاً میرے اور آپ کے لیے عیب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہرگز عیب نہیں ہے، آپ کے لیے کیا ہے؟ کمال ہے۔ جیسے بھائی ایک ہونا، ہم سب یہاں بیٹھے ہیں، ہم میں سے کوئی بغیر ماں باپ، بیوی بچے، اولاد، خاندان، برادری، دوست احباب، ہم جنس لوگوں کے بغیر اکیلا کوئی زندگی گزار سکتا ہے؟ بندہ پاگل ہو جائے گا۔ ایک ہونا، اکیلا ہونا میرے اور آپ کے لیے کیا ہے؟ عیب ہے۔ لیکن بھائی قل هو اللہ احد، اللہ کی صفت کیا ہے؟ اللہ کا کوئی خاندان، کوئی برادری، کوئی رشتہ دار، کوئی ماں باپ، کوئی بہن بھائی، کوئی بیوی بچے کوئی ہیں؟ نہیں، اس کی شان ہے۔ بہرحال رسول اللہ بات میں عرض کر رہا تھا، کافروں نے یہ کہا کہ یہ قرآن ایک مرتبہ کیوں نہیں اترا، سوچ سوچ کے بنایا جا رہا ہے، جس طرح کوئی تصنیف، کوئی کتاب لکھی جاتی ہے، جو دلیل ہے اس بات کی کہ اس کے مصنف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ قرآن کریم نے یہ فرمایا کہ یہ 23 سالوں میں کیوں اترا؟ پہلی وجہ یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، اور مکہ کے لوگ بھی امی تھے۔ قرآن نے ان کو بھی کیا کہا؟ امی کہا۔ والذی بعث فی الامیین رسولا منہم، سارے مکہ والوں کو بھائی قرآن نے کیا کہا ہے؟ امیین۔ ان کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا، ان کا طریقہ یہ تھا کہ وہ صرف سن کر کلام یاد کرتے تھے۔ بھائی کس طرح؟ سن کر۔ قرآن کریم 23 سال میں اترا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نمازوں میں تلاوت فرماتے، وہ جو تھوڑا تھوڑا اترتا وہ لوگ یاد کرتے، چونکہ ان کے یہاں سب سے مستند طریقہ کسی تحریر کو محفوظ کرنے کا ایک ہی تھا کہ وہ تھوڑا تھوڑا سن کے کیا کرتے تھے؟ اس کو دماغ میں بٹھاتے تھے۔ 23 سالوں میں قرآن اترا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سن سن کر سب نے کیا کر لیا؟ یاد کر۔ اگر اتنا لمبا چوڑا کلام ایک ہی مرتبہ میں اتار دیا جاتا تو ظاہر ہے اس کو یاد کرنا بھی کیا ہوتا؟ مشکل ہو جاتا۔ نمبر 2،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چونکہ اس قوم کی حالت بہت زیادہ بگڑ چکی تھی، ان کے یہاں آپ یوں کہہ لیجئے بیماریوں کے انبار لگے ہوئے تھے، پورا معاشرہ بگڑ چکا تھا۔ اگر ایک ہی وقت میں پورا قرآن اتار کے ان کی اصلاح کی جاتی تو یہ ممکن نہیں تھا، یہ فطری طریقے کے بھی خلاف تھا۔ آپ سب حضرات کو پتہ ہے شراب اتری ہے بھائی، کتنے شراب کا حرام ہونا کتنے مرحلے میں اترا؟ 4 میں۔ پہلے صرف قرآن نے یہ کہا کہ تم اس سے شراب بناتے ہو، انداز رہا قرآن کا حقارت کا کہ یہ بھی کوئی کام ہے۔ آہستہ دوسری پابندی آئی، یہ کہا کہ اس میں نفع بھی ہے اور اس میں نقصان بھی ہے، لیکن اس کا نقصان اس کے نفع سے۔ تیسرے مرحلے میں یہ کہہ دیا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى، نشے کی حالت میں نماز کے قریب، یعنی باقی پی سکتے ہو، نماز کے وقت میں نہیں پی سکتے۔ یہ تیسری پابندی آ گئی۔ چوتھی میں جا کے کہا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، ایستا ایستا پابندی لگائی۔ وہ حج میں بہت کچھ کرتے تھے، جو حج تھا نا وہ مکہ والوں کا یوں کہہ لیجئے کہ ایک میلہ تھا بھائی، جو حج تھا وہ مکہ والوں کا کیا تھا؟ ایک میلہ بنا دیا تھا انہوں نے۔ پتہ کیا کرتے؟ میدان عرفات اور مزدلفہ جیسے مقدس جگہ بیٹھ جاتے بڑے بڑے عرب قبائل، ایک کھڑا ہوتا وہ اپنے باپ دادے کی فضیلتیں بیان کرتا، اشعار پڑھتا، قصیدے پڑھتا، دوسرا کھڑا ہوتا، تیسرا کھڑا ہوتا، آپس میں مقابلے کرتے رہتے۔ مکہ کے بڑے بڑے سردار عرفات نہ جاتے تھے، وہ کہتے تھے ہماری خصوصیت ہے کہ ہم نے عرفات، ہم معزز ہیں، بس ہم نے مینا میں ہی رہنا ہے۔ آپ سب حضرات کو پتہ ہے کہ بہت سے لوگ ایسے تھے کہ بیت اللہ کا طواف ننگے ہو کے کرتے تھے، خواتین رات کو کرتی۔ بہت سارے ایسے تھے کہ جناب یہ جو تمہارے لباس ہے نا یہ بیت اللہ کے طواف کے قابل نہیں ہے، مکہ کے سرداروں سے لے کر لباس پھر طواف کیا کرتے۔ بیت اللہ کے صحن میں بیٹھ کے جوا کھیلتے۔ بھائی کدھر بیٹھ کے؟ بیت اللہ کے صحن میں۔ اور جو جوئے کے تیر تھے نا وہ خود بیت اللہ کے اندر رکھے ہوئے تھے، یعنی جوئے کا سامان کدھر رکھا ہوا تھا؟ اور یہ تو آپ سب حضرات جانتے ہیں کہ بت انہوں نے سارا بیت اللہ پر رکھا تھا، اور اتنی گری ہوئی حرکتیں تھیں جن کو آج بھی بندہ حیران ہو جاتا ہے۔ حرم کے اندر ایک مرد اور عورت نے بے حیائی کی، اللہ نے ان کو پتھر بنا دیا۔ اللہ نے ان کو کیا بنا دیا؟ پتھر بنا دیا۔ انہوں نے اسی مرد اور عورت پتھر شدہ کے جو وہ بت تھے ان کو اٹھا کے صفا مروہ پہ رکھ دیا۔ کہاں رکھ دیا؟ صفا مروہ۔ اب اتنی برائیاں، قرآن کریم یک دم اگر پورا نہی عن المنکر کا نظام نافذ کر دیتا تو کوئی بھی اس کو قبول؟ آہستہ آہستہ قرآن نے پہلے توحید پر، پھر دوسرا، پھر تیسرا، احکام تھوڑے تھوڑے آئے، آہستہ آہستہ آئے، اور اللہ کے نبی نے اس معاشرے کی اصلاح کی۔ کرتے 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 اللہ نے مکہ فتح پر جا کر اور پھر حجۃ الوداع پر جا کر یہ پوری تربیت کے نظام کو کیا کر دیا؟ مکمل کر دیا۔ تیسری بات جو یہاں بھی قرآن نے بیان فرمائی، لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ، ہم قرآن تھوڑا تھوڑا اتارتے رہے، کس وجہ سے؟ تاکہ ہم آپ کے دل کو کیا کریں؟ مضبوط۔ مشکل حالات میں بہت سارے موقع ایسے آتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حالات کی وجہ سے دکھی ہو جاتے، اللہ کے نبی کا دل زخمی ہو جاتا ان لوگوں کے ظلم اور زیادتیوں کی وجہ سے۔ قرآن کی آیات آتی، قرآن کریم آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنبھالتا۔ مثلا بھائی کل کے درس میں جو آخری بات آئی تھی کہ ہم نے ہر نبی کے لیے کیا بنایا؟ دشمن۔ یہ کل بات آئی تھی نا
لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ، ہم نے خبیث لوگوں میں سے ہر نبی کا لیے کوئی نہ کوئی دشمن رکھا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب پریشان ہوتے، لوگوں کی مخالفت کا سامنا ہوتا، قرآن کریم آ کے سنبھالتا، نبی جی آپ پریشان نہ ہو، سارے نبیوں کو خبیث لوگوں سے، شریر لوگوں سے واسطہ پڑا ہے، تو دل کو حوصلہ ہو جاتا۔ بھائی دل کو کیا ہو جاتا؟ حوصلہ ہو جاتا۔ بہت سارے موقع پر ایسا ہوتا کہ کافر کوئی سوالات کرتے، ان کو یوں لگتا ہے اس کا جواب کسی کو نہیں آتا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آتی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا آتی؟ مثلا میں ایک واقعہ آپ کو سناؤں، بڑا عبرت والا واقعہ۔ ایک یہودی بہت بدتمیز اور گستاخ تھے۔ جس وقت زکوٰۃ کے احکام آئے نا، زکوٰۃ کے احکام آئے، سیدنا صدیق اکبر ان کے پاس زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے گئے، چونکہ معاہدہ تھا یہود کا، سرداروں کا۔ جب سیدنا صدیق اکبر نے ان سے بات کی، انہوں نے بڑی بدتمیزی سے کہا، توبہ نعوذ باللہ، کہ لگتا ہے تمہارا اللہ جو ہے نا، تمہارا رب جو ہے وہ فقیر ہو گیا، دیوالیہ ہو گیا، اس کو پیسے کی ضرورت پڑ گئی۔ بھائی اللہ کی توہین تھی کہ نہیں؟ جب یہ بات کہی سیدنا صدیق اکبر کو غصہ آ گیا کہ اس نے میرے اللہ کی توہین کی ہے۔ سیدنا صدیق اکبر نے اس سردار کو تھپڑ مار دیا، اور صدیق اکبر بھی بڑے سردار تھے، اس کو تھپڑ مار دیا۔ وہ جو سردار تھا اس کے چمچے حواریین وہاں موجود تھے۔ اب وہ سردار تھپڑ کھا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گیا کہ اللہ کے رسول، آپ کے صاحب نے مجھے تھپڑ مارا ہے، مجھے بدلہ دلوائیے۔ اللہ کے نبی نے اس سے فرمایا کہ تم گواہ لاؤ۔ تو بھائی اس کے چمچے وہاں موجود تھے کہ نہیں؟ انہوں نے کہا جی بالکل تھپڑ مارا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان ہو گئے کہ صدیق اکبر کو کیسے بدلا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا صدیق اکبر کو بلایا، بلا کے کہا یہ کیا معاملہ ہے؟ سیدنا صدیق اکبر نے عرض کیا، اللہ کے رسول، آپ نے مجھے زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے بھیجا تھا، میں نے ان سے زکوٰۃ کی وصولی کی بات کی، اور اس نے آگے سے کہا کہ لگتا ہے تمہارا اللہ کیا ہو گیا ہے؟ دیوالیہ ہو گیا ہے، فقیر ہو گیا ہے، محتاج ہو گیا، اس نے اللہ کی توہین کی، مجھے غصہ آ گیا۔ اب سیدنا صدیق اکبر نے ٹھیک کیا، لیکن عدالتی اصول کے مطابق سیدنا صدیق اکبر کے پاس گواہ نہیں تھے، چونکہ جو وہاں بندے موجود تھے وہ اس سردار کے حمایتی تھے۔ اب وہ مطالبہ کر رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر سے پوچھا کوئی گواہ ہے؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول میرے پاس تو کوئی گواہ نہیں ہے، میرے پاس تو کوئی گواہی موجود۔ اب جب گواہی موجود نہیں ہے، ان کا مطالبہ بڑھتا گیا کہ جناب ہمیں بدلہ دلوائے، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش۔ ظاہری اصول کے مطابق حضرت صدیق اکبر سے انتقام اور بدلہ لینا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اندر سے سمجھتے تھے کہ سیدنا صدیق اکبر غلط نہیں کر سکتے۔ اللہ کے نبی کافی دیر خاموش بیٹھے رہے، اور وہ حضور کے پاس بیٹھے مطالبہ کرتے رہے۔ اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے اثرات شروع ہو گئے۔ جب وحی مکمل ہوئی، قرآن کریم کی آیات آئی، لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء۔ اللہ نے اس بدبخت کی بات کو سن لیا ہے جس نے یہ کہا ہے کہ اللہ فقیر ہو گیا ہے اور ہم غنی اور بے نیاز ہیں۔ اللہ نے اس کی بات کو سن لیا، یعنی اللہ تعالیٰ اس مقدمہ میں گواہ بنے کس کے؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ۔ جب یہ ایتیں اتری تو بات واضح ہو گئی کہ تم نے اللہ کو فقیر کہا ہے، اللہ تعالیٰ کی توہین کی ہے۔ اب مجھے بتائیے اس صورتحال میں جب قرآن کی آیت اتری ہوگی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا صدیق اکبر اور صحابہ کے ایمان کو، دل کو کتنی مضبوطی ملی ہو۔ اس کی میں بہت ساری مثالیں آپ کو دے سکتا ہوں، بہت ساری مثالیں دے سکتا ہوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا والا معاملہ تو ابھی پچھلے پارے میں آپ کے سامنے تفصیل سے گزرا ہے۔
اس لیے فرمایا کہ ہم نے قرآن کریم ایک ہی مرتبہ نہیں اتارا تاکہ آپ کے دل کو کیا کرے؟ مضبوط کرے۔ اور بھائی دوسری بات یہ ہے کہ قرآن کریم آہستہ آہستہ اس لیے اتارا تاکہ اس کی تلاوت کرنا تمہارے لیے کیا ہو؟ آسان ہو۔ ایک ہی مرتبہ میں اتنا یاد، جیسے آپ نے دیکھا نا قرآن کریم بچے حفظ کرتے ہیں تو 2.5-3 سال لگ جاتے ہیں، 4 سال لگ جاتے ہیں، 4.5 سال لگ جاتے ہیں، تھوڑا تھوڑا یاد کرتے ہیں، بار بار دہراتے ہیں، رٹا لگاتے ہیں، سناتے ہیں، تو بڑی مشکل میں جا کے پھر تو فرمایا ہم نے یہ چونکہ تفصیلی کتاب تھی اس لیے ہم اس کو ایک ہی مرتبہ نہیں اتارے، تھوڑا تھوڑا اتارا ہے تاکہ اس کو یاد کرنا کیا ہو جائے۔ اسی لیے دیکھو بھائی مفسرین نے لکھا ہے قرآن کریم کتنے سالوں میں اترا ہے؟ 23 سالوں میں۔ مدینہ جاتے ہی رمضان آ گیا تھا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ تراویح میں قرآن پڑھا کرتے تھے، وہ سارا تو نہیں اترا تھا، وہ تو تھوڑا اترا تھا نا۔ جتنا اترا ہوتا اللہ کے نبی پورے سال فجر کی نماز میں، اللہ کے نبی کی قرات لمبی تھی، ہم تو اتنی قرات نہیں کر سکتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو 200 آیتیں، 300 آیتیں، بعض دفعہ آدھا پارہ فجر کی نماز میں پڑھا کرتے ہیں۔ اور صحابہ کرام کو جب نئی آیتیں آتی نا اللہ کے نبی پڑھتے تو سارے صحابہ کرام کے کان کھڑے ہو جاتے کہ اچھا یہ آیات اور نازل ہو گئی، یہ آیات اور نازل ہو گئی۔ اس لیے فرمایا ہم نے 23 سالوں میں تھوڑا تھوڑا اس لیے اتارا تاکہ آپ کے لیے آسان ہو جائے اس کو یاد کرنا۔ آخری بات فرمایا ہم نے تھوڑا تھوڑا اس لیے بھی اتارا، بعض مرتبہ کوئی اشکال پیش آ جاتا تھا، بعض مرتبہ بھائی کیا پیش آ جاتا تھا؟ اشکال پیش آ جاتا تھا۔ اگر ایک ہی مرتبہ اترتا تو اس اشکال کے حل کرنے کی کوئی صورت ممکن نہیں۔ قرآن کریم کی ایک آیت اتری، صحابہ اکرام کو اس میں ایک اشکال پیش آ گیا، جب اشکال پیش آیا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دوسری آیات اتری جنہوں نے پہلی آیات کی کیا کر دی؟ وضاحت۔ مثلا 5ویں پارے میں ہے بھائی، قرآن کریم نے فرمایا جو لوگ جہاد سے پیچھے رہتے ہیں، قرآن کریم نے ان کو بڑے سخت الفاظ میں تنبیہ کی، جو لوگ بھائی جہاد میں جانے سے پیچھے رہ جائیں۔ جب یہ آیات اتری حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ نابینا صحابی تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، کہا اللہ کے رسول میں اکثر جہاد میں پیچھے رہ جاتا ہوں، چونکہ میں نابینا ہوں، میں کمزور ہوں، میں تو نہیں جا سکتا۔ قرآن کریم نے ارشاد فرمایا جو جہاد سے پیچھے رہ جائے، قرآن کریم نے ان کو ڈانٹا ہے، ان کو تنبیہ کی ہے، میں نابینا ہوں، میں کیا کروں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ کیا فرمایا؟ بھائی میں کیا کروں؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہی حکم آیا۔ عبداللہ ابن ام مکتوم حضور کے پاس بیٹھے رہے، بار بار اس بات کی طرف متوجہ کرتے ہیں اللہ کے نبی میں کیا کروں؟ ابھی یہ بات چل ہی رہی تھی کہ قرآن کریم کی ایک اور آیت آگئی، لا یستوی القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر، کہ بغیر کسی عذر کے جو پیچھے رہے ان پہ کوئی حرج ہے، جو بغیر عذر کے رہ گئے وہ مجرم ہے، جن کا کوئی عذر ہو گیا، معذور ہیں، نابینے ہیں، بوڑھے ہیں، بیمار ہیں، ان پر کوئی حرج والی بات نہیں۔ آپ حضرات کو پتہ ہوگا سورہ نور کے پہلے رکوع میں لعان آیا تھا کہ شوہر اپنی بیوی کو غیر حالت میں دیکھ لے تو وہ کیا کرے؟ ظاہر ہے وہ 4 گواہ تو لا نہیں سکتا، اس کی غیرت گوارا نہیں کرتی کہ اس حالت کی تشہیر پورے محلے میں کرے۔ حضرت سعد بن عبادہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے غصے سے عرض کیا اللہ کے رسول یہ کیا؟ بھئی آپ کو یاد ہے کہ نہیں کچھ میں نے سورہ نور میں پورا سیاق و سباق بیان کیا۔ اب اگر ایک ہی مرتبہ اترا ہوتا قرآن تو اس میں ترمیم کیسے ہوتی؟ جیسے ہی سعد بن عبادہ نے یہ بات کہی اور بہت غصے سے کہی، بعد میں سعد بن عبادہ نے اللہ کے رسول سے معذرت بھی کر لی، قرآن کریم کی آیات اتری، قرآن نے لعان کا طریقہ اتار دیا۔ پورے قرآن میں اس کی میں کہہ رہا ہوں بہت سی مثالیں لائی جا سکتی ہیں۔ اگر ایک ہی مرتبہ قرآن اترتا تو ہمارے لیے
بھائی پھر ترمیم کا دروازہ کیا ہو جاتا؟ بند ہو جاتا، اور ہم سب کے لیے کیا مشکل پیدا ہو جاتی۔ بہرحال اس کے علاوہ بھی اور وجوہ ہیں۔ اب ذرا الفاظ دیکھیں قرآن کریم نے کیا فرمایا۔ وقال الذین کفروا، کافر کہتے ہیں لولا نزل علیہ القرآن جملۃ واحدہ، کیوں نہیں نازل کیا گیا اس نبی پر قرآن کریم سارا کا سارا ایک ہی مرتبہ۔ کذالک، یہ اس طرح کا اعتراض کرتے ہیں۔ فرمایا ہم نے تھوڑا تھوڑا اس لیے اتارا لنثبت بہ فؤادک، تاکہ ہم اس قرآن کے ذریعے آپ کے دل کو کیا کر دیں؟ مضبوط کر دیں۔ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا، اور تاکہ ہم اس کو آپ لوگوں کو پڑھنا تھوڑا تھوڑا کر کے سکھا دیں۔ وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ، یہ نہیں لاتے آپ کے پاس کوئی مثال، کوئی اعتراض، کوئی سوال، الا جئناک بالحق، مگر ہم آپ کے پاس حق لے آتے ہیں، واحسن تفسیرا، اور بہترین قرآن کی تفسیر لے آتے ہیں، ان کا اعتراض ختم ہو جاتا ہے۔ الذین یحشرون علی وجوہہم الی جہنم، یہ کافر وہ ہیں جن کو چہروں کے بل جہنم میں گھسیٹا جائے گا۔ اولئک شر مکانا، اور وہ بہت بدترین جگہ ہے، واضل سبیلا، اور بہت ہی برا راستہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔